ایک بار کی بات ہے کہ سرسبز وادیوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جس میں اس کی بیوی جس کا نام نورا تھا اور اس کا ننھا سا بیٹا بھی رہتے تھے۔ حسن اپنی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ اتنی محنت کرتا تھا کہ دن کو تو وہ کھیتی باڑی کرتا ہی تھا، رات کو بھی کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ یہ سب محنت کر کے وہ اپنے خاندان کو غربت سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن کئی دنوں سے وہ دل لگا کر کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا کیونکہ اسے کئی دنوں سے عجیب خواب آ رہے تھے جس میں وہ خود کو بہت امیر دیکھتا ہے، آس پاس پریاں ہی پریاں ہیں، وہ محل میں بادشاہ کی صورت میں ہے اور اپنی بیوی نورا کو ملکہ بنتے دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا ماجرا وہ اپنی بیوی نورا کو یہ کہہ کر بتاتا ہے کہ اب ہم بہت جلد امیر ہونے والے ہیں۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے جس میں تم ملکہ بنی ہوئی ہو۔ نورا یہ سب سن کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ بھلا کبھی خواب بھی سچے ہوتے ہیں؟ بیٹھے بٹھائے ہم ایسے کیسے امیر ہو سکتے ہیں؟ حسن نے کہا، پگلی کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ نورا نے یہ سب انسنا کر دیا اور چادر اوڑھ کر سو گئی۔ حسن بھی سو گیا۔ خواب میں حسن کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا، تجھے فلاں جگہ پر پڑا خزانہ دے دیا، جاؤ، جا کر جتنا ہو سکتا ہے لے لو۔ کسان فوراً سے اٹھا اور رات کو ہی کھیتوں میں چلا گیا۔ وہ اسی جگہ چلا گیا جہاں بزرگ نے اسے خزانے کے بارے میں بتایا تھا۔ دراصل وہ ایک قدیم درخت تھا جو کئی صدیوں سے اس کی کھیتوں میں تھا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے درخت کی شاخوں کے نیچے چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ اس نے پتوں کو شاخوں سے الگ کیا تو تیز روشنی ہوئی جس سے کسان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں ایک خوبصورت جادوئی دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے کے اس پار اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ اس دروازے سے اندھیرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے اندر گیا، وہاں اس نے خود کو عجیب و غریب دنیا میں پایا۔ ہر طرف ہزاروں فلائز کی نازک چمک تھی اور اس چمک نے اچانک سے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ دراصل وہ ہزاروں چمکدار پروں والی پریاں تھی جو اس کے آس پاس پھڑپھڑا رہی تھی۔ پھر ایک انتہائی خوبصورت پری جو کہ پریوں کی ملکہ تھی آئی اور کسان کو جوہرات، نایاب جڑی بوٹیاں اور کئی غیر ملکی پھلوں کے بیج دیے اور کہا، یہ جوہرات تمہاری ایمانداری کا صلہ ہے اور انتہائی محنتی ہونے کی وجہ سے یہ نایاب جڑی بوٹیاں اور منفرد پھلوں کے بیج دیے ہیں جن کو تم اپنی کھیتوں میں لگا کر بہت جلد امیر ترین ہو جاؤ گے اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکو گے۔ اب تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو۔ جب بھی نایاب جڑی بوٹیاں اور ان بیجوں کی ضرورت پڑے تو اسی قدیم درخت کے پاس آ جانا۔ پریوں کی ملکہ نے کسان کو کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ جیسے ہی کسان نے آنکھیں بند کی تو وہ اسی قدیم درخت کے پاس کھڑا تھا۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا، جلدی سے نورا کے پاس بھاگ کر گیا اور اسے اٹھا کر سارا ماجرا سنایا۔ نورا، دیکھو، میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے، تو لو، ہم امیر ہو گئے۔ اسے جوہرات دکھائے اور جڑی بوٹیاں اور بیجوں کے بارے میں بتایا۔ نورا دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے سارا ماجرا سنایا۔ جوہرات کو بیچ کر کسان نے محل جیسا گھر لیا اور نایاب جڑی بوٹیاں اور منفرد پھلوں کے بیجوں کو ہر سال وہ اگاتا اور ڈھیروں پیسے کماتا۔ کئی سال گزر گئے۔
اب وہ ملک کا بادشاہ بن گیا اور نورا ملکہ بن گئی، اور اس طرح وہ دنیا کی امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا اور کسان کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ اور یہ اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔